کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ دوستو یہ بہادر شاہ ظفر کی لکھی ہوئی زندگی کی آخری غزل کے کچھ الفاظ ہیں۔ اس میں ان کی تکلیف، درد، دکھ، عام موت کا شکار ہوئے، کیوں اس وقت ان کی قبر تک نہیں بنائی گئی۔ یہ تمام چیزیں اس ویڈیو میں آج ہم بتائیں گے، تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ اگر دلی کے اس وقت کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو 1852 میں سول لائن میں صبح 3 بجے سائرن بجنے لگ گیا تھا اور انگریز اپنے بستروں سے اٹھ کر پریڈ کے میدان میں جمع ہو جاتے تھے، اور دوسری طرف لال قلعے میں مشاعرہ اس وقت پورے عروج پر ہوتا تھا اور طوائفوں کے کوٹھوں پر گراہک آنا شروع کرتے۔ بہادر شاہ ظفر رات دیر تک جاگنے کی وجہ سے صبح دیر تک سوئے رہتے، کیونکہ قلعے میں رات گئے تک مشاعرہ اور طوائفوں کے ناچ گانے چلتے رہتے۔ داسیاں چاندی کے گھڑوں میں پانی اور تولیاں لے کر آتی اور بہادر شاہ ظفر کے پاؤں اور چہرے کو دھوتی، اور ڈاکٹر چمن لال ان کے پاؤں کی مالش کرتے۔ اس کے بعد بہادر شاہ ظفر بستر سے اٹھتے۔ اس وقت دلی میں دکانیں صبح 11 بجے کھلتی تھی۔ اس کے بعد انگریز دوپہر گھر میں آ کر تھوڑا سنوکر کھیل کر آرام کرتے۔ دوپہر کے وقت گرمی شدید ہوتی، جس وجہ سے دلی کی سڑکیں ویران ہو جاتی اور گھروں کے برآمدوں میں چیخیں پڑ جاتی، اور جن کے گھروں میں تہخانے ہوتے وہ وہاں چلے جاتے۔ شام کو 5 بجے کے بعد دلی کی لس فل لائف پھر شروع ہو جاتی۔ سڑکوں پر پانی کا چھڑکاؤ ہوتا اور پان والے پان بناتے، اور افیم اور بھانگ کی دکانیں پھر سج جاتی، اور پھر مزاروں پر قوالیاں بھی شروع ہو جاتی تھی۔ قصہ خوانی والے قصے بیان کرتے اور لوگ بڑے غور سے ان کے قصے سنا کرتے تھے۔ جب رات میں لال قلعے میں مشعلیں جلتی، اس وقت انگریز کے کھانے کا وقت ہوتا، اور 8 بجے کا گھنٹہ بجتے ہی انگریز سونے جاتے، اور دلی والوں کے لیے جاگنے کا وقت ہوتا۔ جب ایک شہزادے کی موت ہوئی تو اس وقت انگریز افسر قلعے میں آیا، اور اس وقت اس نے دیکھا کہ بادشاہ کو اس کی موت پر زیادہ غمگین نہیں تھے، اور اس وقت بادشاہ ایک خط لکھ رہے تھے جس کا متن یہ تھا کہ ان کے دوسرے شہزادے جواں بخت کو اب یہ عہدہ دے دیا جائے، کیونکہ ان میں وہ تمام خوبیاں ہیں جو اس عہدے کے لیے چاہیے، دوسرے شہزادوں سے زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور بادشاہ یہ اس لیے لکھ رہے تھے کیونکہ ان کی بیگم زینت محل یہ چاہتی تھی، اور بہادر شاہ ظفر ان کے انفلوئنس میں آ کر یہ خط لکھ رہے تھے۔ جب انگریز افسر نے یہ دیکھا تو وہ فوراً سمجھ گیا کہ اب مغل سلطنت کو ختم کرنا آسان ہوگا۔ اب اگر ہم اس ساری کہانی اور شاعری پر صرف کیا، بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی کہ وہ اتنی بڑی سلطنت کو چلا سکیں، اور انتظامی معاملات کو چلانے کے بدلے شاعری کو ترجیح دی، وہ سمجھتے رہے کہ زندگی اسی طرح چلتی رہے گی۔ انہوں نے حالات کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ وہ اپنے فیصلے خود نہیں لیتے تھے کیونکہ زینت محل کا ان پر انفلوئنس تھا۔ انگریزوں نے ان کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھایا۔ دوستو تاریخ سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ اگر ہم بھی آج وقت ضائع کریں گے اور یہ سوچتے رہیں گے کہ سب ایسے ہی چلتا رہے گا اور اپنے فیصلے دوسروں کے انفلوئنس میں آ کے لیں گے، مستقبل کے لیے آج کام نہیں کریں گے، تو شاید ہمیں بھی انہی حالات کا سامنا کرنا پڑے جو تاریخ میں بہادر شاہ ظفر کو برداشت کرنا پڑے۔ دوستو دنیا انہیں یاد رکھتی ہے جو اس دنیا میں کچھ کر کے جاتے ہیں اور